بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کا ساری قوم کو انتظار ہے وہ کل 9:30 بجے سنایا جائے گا. اس کا اعلان ہو گیا. قاضی عیسیٰ صاحب اور 2 اور جج موجود ہوں گے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ باقی 11 جج کیوں موجود نہیں ہوں گے. اس سے اکثر اخبار نویسوں کا خیال تو یہ ہے کہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل یا دوسرے لفظوں میں PTI کے حق میں آئے گا، لیکن 11 جج کیوں موجود نہیں ہوں گے، یہ اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے. جو اجلاس ہوا تھا کل، وہ رات لیٹ نائٹ اطلاع ملی، ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایک جج صاحب نے کہا، نام بھی بتایا انہوں نے، کہ ابھی اپنا جو ہے وہ کل کا وقت رکھیں اور فیصلہ سنائیں. تو ایک دوسرے جج صاحب نے کہا ووٹنگ کرا لیں. ابھی وہی آپ اندازہ کر سکتے کون سے جج صاحبان ہوں گے جو انسسٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا یا دوسرے لفظوں میں PTI کا حق ہے. مگر یہ ہے کہ چیف صاحب کا شروع میں تو یہ رویہ تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ تاخیر کرتے رہے. اور اس اثناء میں یہ خبریں بھی آئیں کہ بعض ججوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک جج صاحب کے بھائی امریکہ میں مقیم ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں. بعض ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے گئے. ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے، لیکن یہ ظاہر ہے اس میسیج تو یہی تھا کہ بھائی اگر بات نہیں مانی جائے گی تو اس کا نتیجہ خراب ہو سکتا ہے. ایک جج صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے والد کو اٹھا کر لایا گیا کوئٹہ سے. کچھ ججوں نے یہ کہا، جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں، کہ یہ اگر غلط فیصلہ ہوا تو آنے والے 4 چیف جسٹس اس کو بھگتیں گے. مجھے نہیں پتہ 4 پہ کیوں زور دیا. اس سے تو بہت اگر درست فیصلہ نہیں ہوتا، اور درست فیصلے سے مراد درست فیصلہ ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فلاں کے حق میں فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہو وہ قانون دان، عام آدمی تو خیر جذباتی ہوتا ہی ہے، کہ قانون دان کہیں کہ یہ ان کی اکثریت یہ کہے، یا ذمہ دار قانون دان کم از کم یہ کہیں کہ بھائی یہ فیصلے کی ایک معقول بنیاد موجود ہے قانونی اور آئینی طور پہ. تو 4 جج کیوں بھگتیں گے؟ ملک بھگتے گا، 25 کروڑ عوام بھگتیں گے. ملک جو ہے پہلے 12 سنگے کی طرح، جس کے 12 کے 12 سنگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ اپنا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، 17 سیٹوں والے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ روس سے گیس لیں گے. وہ کب، وہ فارسی کی ضرب المثل ہے کہ کب عراق سے تریاک آئے گا اور سانپ کا ڈسا ہوا صحت یاب ہوگا. وہ بھائی ایران سے گیس لینی ہے اور آپ اس کے لیے انسسٹ نہیں کر رہے. آپ کے پاس ایک سادہ دلیل موجود تھی کہ ایران سے ہم ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں، آئندہ کے لیے آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور 8 ملک لے رہے ہیں گیس ایران سے، اور ایران سے گیس ملے تو آپ کی انڈسٹری چلنی شروع ہو جائے. اور 1 کروڑ 10 لاکھ آدمیوں کے خطے غربت سے نیچے جانے کا اندیشہ ہے، تو کچھ لوگوں کو روزگار ملے، کوئی ریاست کی رٹ قائم ہو. گیلپ کا سروے آج یہ ہے کہ 94% پاکستانی، 94% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے. یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. جب تاتاریوں کی یلغار تھی اس وقت تو ہوا ہوگا، چنگیز خان یا تیمور کی یلغار تھی یا دوسرے واقعات تھے ایسے کہ کوئی لشکر جو ہے وہ دنیا کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو اس وقت تو ہجرت سمجھ میں آتی ہے. مطلب تاتاریوں کی یلغار میں مشرق وسطیٰ سے بہت سے لوگ انڈیا آ گئے، اہل علم بھی آئے ان میں، تو اس سے فائدہ بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ بھائی ایسے حالات میں جن کا حل موجود ہے، ممکن ہے، اگر ایک نمائندہ حکومت ہو اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے چلیں اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور احتساب کا اور انصاف کا ایک ایسے نظام موجود ہو
بجائے اس کے کہ کوئی ایک دوسرے کو فتح کرنے کی جو کوششیں جو وحشت ہے سوار ہے وہ جاری رہے، اس کی بجائے اگر یہ تو سارے مسائل ایسے ہیں، ایف بی آر ٹھیک ہو سکتا ہے، پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے اگر نیت ٹھیک کرنے کی ہے، اور سول سروس میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، اور معیشت چل سکتے ہیں. معیشت جو ہے وہ ادھر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، دبئی میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں نئے شہر بن سکتے 8-9؟ اور پاکستان میں کیوں امن نہیں ہو سکتا؟ اسی فوج انہی ایجنسیوں نے دہشت گردی کی کمر توڑی تھی. اب کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ فوج اپنی حدود میں رہے، سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل ہو، وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ انیشیٹو لے اور وہ آپس میں بات کریں، ایک نظام وضع ہو جائے اور نمائندہ حکومت قائم ہو. یہ 17 سیٹوں والی حکومت تو نہیں چل سکتی. تو فیصلہ تو یہ پورا ملک بھگتے گا. اگر 94% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، دیکھیے وہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں اس کا بریک اپ کہ کس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. 30% جو ہیں وہ معاشی تنگی کی وجہ سے کہ وسائل کافی نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے یا کاروبار سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی. 24% بدامنی کی وجہ سے، یعنی جان اور آبرو محفوظ نہیں ہے. اور 14% جو ہیں وہ انہیں مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے. 9.5 سال میں 62,20,000 آدمی جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، اور اصل تعداد اس سے زیادہ ہے. اس لیے کہ ایک آدمی جاتا ہے تو اس کا بھی امکان ہوتا ہے، اگر وہ مثلا یورپ میں کہیں چلا گیا ہے اور اس اچھی جاب مل گئی ہے، کہ وہ اپنے خاندان کو بھی لے جائے گا. تو پورا ملک ہجرت کرنے پہ تیار بیٹھا ہوا ہے، اور کمال ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے اس کی. ہاں جی، سارے اپنی انا کا اپنا اسیر ہیں، اور ملک برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی اللہ کے رسول نے کہ نااہل لوگ حکمران ہوں گے. اس سے زیادہ نااہل کیا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کے لوگ تھے. وہ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا، رنگیلا، اسی کی اولاد میں سے تھا، جس کے زمانے میں سلطنت بگڑ، عورتوں کے کپڑے پہن لیتا تھا، کسی ڈھنگ کے آدمی کو وہ برداشت نہیں کرتا تھا. ہر تمام اچھے گورنر اس نے ہٹا دیے تھے. وہ ایک ضرب المثل تھی. یہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں جلال الدین خلجی کے زمانے میں جس نے منگولوں کو شکست دی تھی، چیزیں اتنی سستی ہوئی تھیں، اور سسٹم بنایا تھا اس نے. پہلی بار گندم کے یہ بنے تھے، گودام بنے تھے. یا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں چیزیں اتنی سستی ہوئی تھیں، اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں بھی، اور لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہوا تھا. حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا، ملک کا دفاع کرنا. اور ٹیکس کلیکشن اگر ٹھیک ہو رہی ہے تو ظاہرہ آپ پھر تعلیم ضروری ہے، اور جدید معیشت تو اعلیٰ تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیا جدید معیشت بن رہی ہے جی کہ وہ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، موٹر سائیکل تقسیم کریں گے، بچوں کو دودھ پلائیں گے. 2-4 ارب سے زیادہ کا تعلیمی بجٹ نہیں ہے، باقی تو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. اور 50 ارب روپے کا دودھ پلا دیں گے، اور 30-40 ارب اتنے روپے کے موٹر سائیکل دے دیں گے، اور لیپ ٹاپ دے دیں گے کچھ لوگوں کو. اور جو 2-2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ان کا کیا ہوگا؟ اور اساتذہ کی تربیت کا کیا ہوگا؟ اور ناخواندگی اسی طرح برقرار رہے گی، اور ٹک ٹاک بنتے رہیں گے. یہ عجیب ٹک ٹاک حکومت ہے. اور مطلب اس میں اگر عدالتیں جو آخری کے معاشرے کا لنگر، تو جو ہے وہ نجات کا، تحفظ کا واحد راستہ تو عدالتی نظام ہی ہوتا ہے. اور اگر عدالتی نظام ہی کام نہیں کرتا بلکہ الٹا ظالموں کو پروٹیکشن دیتا ہے، ظلم کو پروٹیکشن دیتا ہے، کسی کو بھی، صرف حکومت کی بات نہیں میں کر رہا، کسی بھی ظلم کو اگر پروٹیکشن دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو خرابی تو پہلے اتنی زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ خرابی تو نہیں ہو سکتی. فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہے جناب، بڑی حیرت انگیز بات ہے. آدمی یعنی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سپریم کورٹ میں آج غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی ہوگی، فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی سال بیت گیا،
جو لوگ گرفتار ہیں ان کی پہلے خاندانوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی جو اب نہیں ہو رہی. اس پہ 2 ججوں نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ انسانوں والا سلوک تو ان سے کریں ملزموں کے ساتھ، اور جسٹس سعادت صاحب عرفان سعادت صاحب نے بھی کہا کہ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک تو نہیں ہو سکتا. اب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دہاڑی دار ہیں، جو مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح کی مزدوری کر کے اپنے بچے پالتے تھے، اور یہ فیصلہ نہیں کر رہی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کیا 10-20 سال درکار ہیں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں فوجی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں ان چیزوں کے. اور اپنا عدالتی نظام کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا جی؟ اس میں بہتری کیوں نہیں آ سکتی؟ ظاہر ہے آ سکتی ہے، اگر آپ دیکھ رہے اگر منفی انداز فکر ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے. سلمان اکرم راجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کا ہدف ہے عمران خان، یعنی فوجی افسر جو ہیں ان کو سماعت کی اجازت دے دی جائے، اور یہ کہا کہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے اس سے اگر اجازت دے دی جاتی ہے. مگر یہ بھی کہا کہ ہم لڑیں گے، ہر طرح سے مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، یعنی انسانی حقوق کی جنگ جیتیں گے. جیتنے سے مراد یہ کسی کو فتح کرنا نہیں ہے، ظاہر ہے ایک وکیل تو یہ نہیں کہہ سکتا. کیا ہے یعنی عدالتی نظام کی حالت آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا صنم جاوید کی رہائی کا، اور رہائی نہیں ہو رہی. اب بعض اخبار نویس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا جو 1-2 دن میں آ جائے گا، وہ امید ہے، تو اس میں یہ ہوگا امکانی طور پر اس میں یہ بھی ہوگا کہ کوئی مزید مقدمہ درج نہیں ہوگا، کسی آئندہ مقدمے میں بھی گرفتار. یہ بات قابل فہم نہیں ہے. عدالتوں کا حکم مانتے کب ہیں؟ وہ حکومتی ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ پولیس افسروں کی قربانی دے دیں گے، وہ جیل والوں کے افسروں کی قربانی دے دیں گے اور اس کو رکھیں گے. یعنی عدالت فیصلہ کرتی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو ایک معاشرے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی دنیا کے ملک میں یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ ہو؟ اور خان صاحب نے کل کہا بنانا ریپبلک بن جائے گا. جناب والا یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے، جس کا جو بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. پولیس والوں نے لوٹ کھایا 9 مئی کا مقدمات میں، کروڑوں اربوں روپے کا سامان گھروں سے اٹھا کے لے گئے. اور ایک آدمی گیا بات کرنے کے لیے، اس کا بیٹا گرفتار تھا لاہور میں، ڈی آئی جی سے بات کرنے کے لیے گیا، اور ان کے دل تو بعض لوگوں کے دل تو پتھر ہوتے ہیں، اچھے افسر بھی ہوتے ہیں، کم ہیں، تو جاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی چابی اس کی میز پر چھوڑ گیا اور اس کا بیٹا رہا ہو گیا. یہ اب بھی آ رہا ہے لٹیروں کا ایک لشکر 23,000 آدمیوں کا، 200-400-500 بھلے آدمی ہوں گے. ہاں جی، وہ منیمم جو تجویز دی گئی ہے، جو خود سرکاری حلقوں میں جو تجویز آئی ہے کہ 200-300 افسروں کو تو نہیں نکالیں جو کرپشن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ 50-60-70-200 افسر تو ہوں گے جو آنیسٹ ہوں گے، بھائی ان کو فارغ کریں، گولڈن شیک ہینڈ دیں. پی آئی والوں کو گولڈن شیک ہینڈ دیں گے، ان کو دیں، اس سے پہلے پی آئی والوں کو تو دیں، نجکاری تو ہونی چاہیے. تو مجھے ایک صاحب نے جو سربراہ رہے ہیں ایف بی آر کے، انہوں نے کہا جن 200-300 آدمیوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رشوت نہیں لیتے، ان کی میز میں لفافے رکھے جاتے ہیں، شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہو، 2-4-6 ہو، وہ اس پہ کوئی فکر نہیں ہے. اچھا، چیف جسٹس نیلم صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کی جو نئی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے رجسٹرار عبدالرشید عابد کو تبدیل کر دیا ہے اور ایک خاتون رجسٹرار کو مقرر کیا ہے. نام ان کا اتنا عجیب ہے کہ مجھے پڑھا نہیں جا رہا، میں نے ڈکشنری بھی دیکھی تو وہ ہے تو بامانی نام، مگر یہ وہی جج صاحبہ ہیں جو خواتین سمیت 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں لینے میں ہمیشہ تاخیر کرتی تھی اور اس کو لٹکاتی رہتی تھی. تو اس نے یعنی شبہ ظاہر کیا ہے محترمہ مریم نواز کے جو مخالف امیدوار تھے میئر صاحب، کہ اب جو ہیں وہ ایسے جج مقرر کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے مشورے سے. انہوں نے کہا، میئر شرافت غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ایسے جب تک تو رہے ملک شہزاد احمد خان صاحب چیف جسٹس،
اور وہ بلاتے رہے چیف الیکشن کمیشنر کو، وہ نہیں آئے اور معاملہ جو ہے وہ لٹکتا رہا. اور اب چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ان سے مشورہ کرے. انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اب مرضی کے فیصلے حاصل کیے جائیں گے اور ریٹائرڈ جج لگائے جائیں گے. ظاہر ہے ریٹائرڈ جج لگائے جائیں گے، نون لیگ کے لوگ لگائے جائیں گے. جو ان جج تو وہی لگائیں گے نا جو ان کی مرضی ہوگی. اور وہ اس زمن میں ایک بار نکتہ رہ گیا تھا مخصوص نشستوں پہ، اگر 2/3 اکثریت انہیں مل جاتی ہے تو آئینی پیکج تیار ہے. ججوں کا تقرر کا اختیار جو ہے وزیر اعظم کے پاس چلا جائے گا اور بہت سے فیصلے ہو جائیں گے. تو وہ میر شرافت صاحب نے کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحبہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے عدل کرنا ہے، عوام کا ساتھ دینا ہے. عوام سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، واقعی ووٹ دیے ہیں، ان کے نمائندوں کو کامیاب قرار دینا چاہیے اور جیل سازی کی گئی ہے اس کو روکنا چاہیے، یا انہوں نے ایکسٹینشن گروپ کا ساتھ دینا ہے. ظاہر ہے وہ ججوں کو جو ہے وہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ 3 سال کی توسیع ہو جائے گی، 2 سال کی توسیع ہو جائے گی. ملک اس طرح نہیں چلتے. وہ بار بار میں کہتا ہوں اس طرح سے ایک فٹ بال کا میچ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کریانے کی دکان نہیں چل سکتی اتنی ناانصافی سے. یہاں F10 میں ہمارے ایک دوست ہے، بہت بڑا ان کا سٹور تھا، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. کتنے لوگ اس وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے گئے جس ملک کی حالت. وہ انہوں نے کہا خسارہ ہو رہا ہے، نقصان بہت ہو رہا ہے. ان سے کہا گیا بھائی اللہ کے بندے اتنی یعنی ہر وقت بھیڑ رہتی ہے آپ کے سٹور میں، خسارہ کیسے ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ ملازمین جو تھے انہوں نے گروپ بنا لیا اور جو چیز خریدتے تھے، مثال کے طور پہ کوئی مشروب ہے اس کی بوتلیں آئی ہیں 500 تو 700 لکھ دیں اور پیسے آپس میں بانٹ لیے. 700 کے پیسے لے لیے، کچھ ان کو رشوت دے دی ہر چیز میں. وہ خیر پتہ چل گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن وہ ایسے بدل ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے. ملک اس طرح تو نہیں چلتے نا. اچھا جناب، عدت کیس میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں خابر مانیکا صاحب کہ سماعت ملتوی ہونی چاہیے 90 دن کے لیے، کہ علماء سے رائے لی جائے. ہمارے خیال میں نہیں 90 دن کے لیے، 90 دن انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں، ان کے وکیل نے کہا کہ عدت ہے 90 دن کی، علماء سے رائے لی جائے اور اس وقت تک سماعت نہ کی جائے. جی تو کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی جج افضل مجوکا صاحب نے. کیا مذاق ہے! کیا دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں؟ یہ جناب اللہ اور اس کے رسول کا نام پہ بنایا گیا ملک ہے جس میں قائد اعظم نے کہا تھا اور اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے معاشی نظام کا تجربہ کیا جائے گا اور عدل ہوگا. اور اعتزاز صاحب کہتے تھے ریاست ماں جیسی ہوگی. وہ وکیل جو ہیں بتاشے کی طرح بیٹھ گئے ہیں سارے تو نہیں. اچھا جناب، ایک اور خبر سن لیجئے. 4 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کی ضمانتیں 9 مئی کے سلسلے میں جو درخواستیں دائر کی تھی وہ مسترد کر 4 صفحے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. اس میں کہا گیا کہ 2 سرکاری گواہ جو ہیں انہوں نے 7 مئی کی شام 5 بجے انہوں نے گواہی دی ہے کہ زماں پارک میں ایک میٹنگ ہوئی. 15 اس میں پارٹی کے لیڈر تھے اور کارکن تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ کہ انہیں اندیشہ ہے 9 مئی کو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. ان کی پیشی تھی تو گرفتاری ہو تو سرکاری اور فوجی دفتروں میں حملے گئے. 2 سرکاری ملازم اس اجلاس میں کیسے شریک ہو گئے؟ اور سرکاری ملازموں کی گواہی کیا گواہی ہے؟ اور یہ کہا کہ انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا. تو یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں بدامنی ہوگی، انارکی ہوگی، اس کی وجوہات ہوتی ہیں. بنا نہیں ہوا قبائلی علاقہ، کراچی نہیں بنا رہا اتنا عرصہ، اس سے یہ کیسے اخذ ہوتا ہے؟ یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں جو ہے وہ حملے کیے جائیں سرکاری اور فوجی عمارتوں پہ، یہ بات قابل فہم ہی نہیں ہے. اچھا، اور یہ کہ ماڈرن ذرائع کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ماڈرن سورسز سے، یعنی یہ موبائل سے، آبویسلی اور کون سا ماڈرن ذریعہ ہے. اس سے پیغامات بھیجے گئے لیڈرشپ کو اور کارکنوں کو. اور درخواست گزار جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے، یعنی دہشت گردی پہ مائل ہو جاتا ہے.
مطلب یہ کہ انہوں نے اکسایا عمران خان صاحب نے، 2 سرکاری گواہوں کے بیانات ہیں اور اشتعال انگیز بیانات دیے. تو جو عبوری زمانہ تھا اس کا حق ہوتا ہے معصوم آدمی کو، جس پہ شک ہو اس کو بھی ہوتا ہے قانون یہ کہتا ہے. اچھا، اس درخواست گزار کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے ریاست پارٹی قیادت سے مل کر ریاست کے خلاف جنگ کی، حکومت تختہ الٹنے کی سازش کی. درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب بنیاد موجود ہے، 2 سرکاری گواہوں کا بیان موجود ہے. تو جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا. ہم فرض کرتے ہیں بالکل صحیح فیصلہ سنا دیا، لیکن انہوں نے تو اب فیصلہ سنا دیا، ضمانت کا دن اور مقدمے کا ہی فیصلہ سنا دیا. اب انہیں اس کیس کی سماعت کرنے کا تو کوئی حق نہیں ہے. جب ایک آدمی ایک نتیجے پر پہنچ گیا، اور پھر یہ کہ 15 اور آدمی تھے، یعنی 14 کہنا چاہیے اور آدمی تھے، ایک تو عمران خان تھے، تو ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے. اور حکومت کا تختہ الٹنے اور فوجی دفتروں پہ حملے کرنے اور اس پہ اکسانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے پہ تو موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، عمر قید کی تو کم از کم ہو سکتی ہے. اور اگر یہ جج صاحب کی حتمی رائے ہے اور 2 سرکاری گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر ہے تو فیصلہ انہوں نے دے دیا. اب انہیں سماعت تو نہیں ہوا، تو اندازہ یہ ہے کہ وہ جائیں گے اپنا عدالت میں اور ریلیف انہیں مل جائے گی. لیکن بہرحال ایسے حیرت انگیز فیصلے ہو رہے ہیں کہ اس پہ تعجب کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ تو عدالتوں کے بیانات پہ مدتوں تک یہ رہا کہ لوگ تو اس پہ رائے دیتے تھے، میں تو کبھی اس پہ رائے ہی نہیں دیتا تھا کہ عدالت کا معاملہ ہے، رائے ہی نہ دی جائے. لیکن جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے، جیسے وہ عدت کیس میں ہوا، 3-4 دن میں 3 کیسوں کے فیصلے ہو گئے، 31 سال کی سزائیں ہو گئیں اور 14 گھنٹے سماعت ہوتی رہی. اب بھی سماعت جو ہے وہ بعض مقدمات کی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. پرویز خٹک صاحب کے معاملے میں ایک نکتہ اٹھایا ہے ہمارے ریسرچر صاحب نے کہ گواہی کا وہ حصہ جو عمران خان کے خلاف تھا، واقعی یہ مینشن نہیں کیا انہوں نے کیا چیز خلاف تھی، وہ پرویز خٹک نے تفتیشی افسر سے منسوب کر دیا کہ تفتیشی افسر نے یہ کہا، اور دلیل انہوں نے بڑی زبردست دی ہے. انہوں نے کہا اسی لیے نیب نے پرویز خٹک کو منحرف گواہ قرار دیا تھا کہ یہ ایسا گواہ جو ہے جو یہ منحرف ہو چکا ہے اپنے اصل موقف سے. بہرحال یہ اس کے ساتھ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ پی کے علی امین گنڈاپور نے، ناراض تو بہت ہوں گے پی ٹی آئی والے، کہ یہ اگر گواہی دے گا تو میں اس کو پختونخوا میں رہنے نہیں دوں گا. کیسے نہیں آپ رہنے دیں گے؟ وہ وہیں رہیں گے، اور اگر آپ انہیں وہاں سے زبردستی نکال پھینکنے کی کوشش کریں گے تو آپ پہ تو مقدمہ بنے گا. قانون آپ کو یہ حق تو نہیں دیتا. ایک گواہ ہے، آپ اس گواہ نے جھوٹی گواہی دی ہے، ویسے تو ملک میں جھوٹی گواہی کے خلاف کوئی مضبوط قانون موجود ہی نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کوئی چونکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، روایت بھی نہیں ہے کہ جھوٹے گواہوں کو سزا دی گئی ہو، تو آپ نکال کے اسے کیسے پھینک دیں گے. اور پرویز خٹک نے کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا مجھے. یہ ایک الگ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا. یعنی وہ جو تھے صاحب اپنے عثمان بزدار، وہ ایک الگ مسئلہ تھے. یعنی نااہلی اور بددیانتی کی ایک نادر مثال، اور اتنی بڑی نااہلی کہ اس طرح کا آدمی باورچی نہیں رکھا جا سکتا، ڈرائیور نہیں رکھا جا سکتا. اور اب ایک آدمی کو رکھ دیا، ہر وقت وہ میں کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. لوگ سخت نامطمئن ہیں. اور ان سے عمر ایوب سے بھی نامطمئن ہے سخت لوگ علاقے کے، جو پختونخوا میں جس کو فون کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کون سے لیڈر ہیں جی. جماعت اسلامی نے جو 12 اور 14 تاریخ کو دھرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ 6 جولائی کو، وہ 26 جولائی کو تک وہ اس کو ملتوی کر دیا ہے، اس لیے کہ محرم کی تقریبات جو ہیں وہ ہیں اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہے.
فلور ملوں نے جی پیشگی ٹیکس آپ کو بتا ہی دیا تھا، جمع کرنے سے انکار کر دیا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس 1500 فلور ملے ہیں، گندم کی صفائی بند کر دی ہے، آج سے ترسیل بھی بند ہے، اور وہی ان کا موقف ہے عامر عبداللہ صاحب کا کہ ہم ٹیکس جمع کرنے والے ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق محمود جہانگیری صاحب کے جو 3 اسلام آباد کے نشستیں جس پہ دھاندلی کا الزام ہے اور اکثر لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی ہے، اس کی سماعت جاری رکھنے کی اجازت تو دے دی ہے، مگر یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائل نہ ہو، یعنی فیصلہ نہ دیا جائے، ابتدائی کام جو ہے معلومات سے متعلق روک ہی دیں، روک دیں، ان سے کہیں آپ نہیں سن سکتے۔ اگر فیصلہ نہیں دے سکتی عدالت اور باقاعدہ ٹرائل نہیں کر سکتی تو معلومات جمع کرنا تو کام تو کلرکوں کا ہے یا اخبار نویسوں کا ہے یا پولیس والوں کا ہے، جج کا کام یہ تو نہیں ہے۔ میر شرافت صاحب کے تو میں نے موقف آپ کو سنا ہی دیا۔ بجلی کے نرخ بڑھانے کی جناب منظوری دے دی گئی ہے کمرشل اور زرعی صارفین کے لیے۔ کمرشل کے لیے 8 روپے 4 پیسے فی یونٹ، اور اب نرخ ہوگا اس کا 77 روپے 15 پیسے، اور زرعی کے لیے 6 روپے 62 پیسے کا اضافہ ہوگا اور نرخ ہوگا 46 روپے 83 پیسے۔ یعنی کوئی صورت نہیں ہے، کسی کو دم لینے نہیں دیں گے، یعنی سارا ملک جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ 94% لوگ، 94% تو نہیں جا سکتے، 94% کی تو خواہش ہے، اس میں جو بہت غریب طبقہ ہے تو وہ تو بندوبست ہی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا، بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے خاندان ہیں، اور ظاہر ہے ہجرت آسان تو نہیں ہوتی کہ وہ چلے جائیں، لیکن یہ بندوبست تو پورا کیا جا رہا ہے۔ جب 17 سیٹوں والی حکومت ہوگی تو یہی ہوگی۔ اب زرداری صاحب اس سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں، ایک اخبار نویس کا یہ دعویٰ ہے کہ 20 بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے مانگی ہیں، یعنی اپنے باورچی اور چپراسی کے لیے بھی، اور میٹنگیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہیں، نون لیگ کی ہو رہی ہیں، پنڈی میں بھی ہو رہی ہیں، اور زرداری صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ تو بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اسی لیے 20 بلٹ پروف گاڑیاں مانگی، اور کہا کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی مگر ہم عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں، ہمیں دے دی جائے۔ اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت بنانا جانتے ہیں، گرانا جانتے ہیں، کیا خدائی لہجہ ہے؟ جب بھاگتے ہیں زرداری صاحب تو ایسے بھاگتے ہیں کہ ملک میں واپس ہی نہیں آتے۔ جنرل کیانی کو دھمکی دی کہ آپ کو تو 3 سال کا ٹینیور ہے، ہم تو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ عبدالآباد کے لیے۔ عبدالآباد کے لیے تو کوئی انسان نہیں ہے، ابلیس کو زندہ رہنا عبدالآباد تک کے لیے، باقی تو کسی کو نہیں رہنا عبدالآباد کے لیے، ہر ایک کی عمر ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ زندہ رہتا تو اللہ کے رسول رہ سکتے تھے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو پیشکش بھی کی گئی، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ اسرائیل اجازت چاہتا ہے، منتظر ہے، دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں اور دائمی عمر۔ فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، میں اپنے اعلیٰ رفیق کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ باقی تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہ سکتا، وہ ہمیشہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، اور بھیک بھی مانگ رہے ہیں، بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ 8 ڈپٹی کمشنر ان کے لگائے جائیں، پولیس افسر بھی ان کے لگائے جائیں۔ وہ کارکن انہوں نے کہا ہمارے کام نہیں ہو رہے، پنجاب میں بھی نہیں ہو رہے، مرکز میں بھی نہیں ہو رہے۔ یہ ملک پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے بنا ہے، یا نون لیگ کے کارکنوں کے لیے بنا ہے، یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بنا ہے، یا ایم کے ایم کے کارکنوں کے لیے بنا ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں یا لیڈروں کے لیے بنا ہے؟ بھائی ملک میں سب کے کام ہونے چاہیے، فلاں کا کام نہیں ہو رہا، فلاں کا کام نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے تو ملک نہیں چلتا، اور بلٹ پروف گاڑیاں مانگ لی ہیں، اور وہ تو آمادہ نہیں ہیں چیف منسٹر پنجاب کی۔ اور ٹھیک ہے، اس معاملے میں ان کا موقف درست ہے کہ پنجاب کی حکومت میں جو بھی صورتحال ہے، یعنی ہے تو ان کی حکومت بھی جعلی، لیکن بہرحال میجارٹی ان کی ہے، وہ اپنی پارٹی کے بل پر حکومت کر سکتی ہیں۔
اس طرح اگر بندر بانٹ ہونے لگے، دیکھیے عمران خان کے دور میں تباہی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا 4 اضلاع میں افسر ہمارے ہوں گے۔ عمران خان کو اس وقت اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی، حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، نئے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ درانی صاحب کو ہٹا دیا گیا، درانی صاحب نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا، تو اصول پسند آدمی تھے۔ سیالکوٹ میں اور منڈی بہاؤالدین میں اور گجرات میں اور غالباً بابل نگر میں یا بابلپور میں افسر ان کے لگا دیے گئے۔ اب وہ افسر جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اور وہ اپنے جو ہیں چیمہ صاحب طارق جی ان کے کہنے پہ کام کریں گے نا، اور جو بھی نون لیگ کے لیڈر، اور محمد خان بھٹی کے کہنے پہ جو دہلا نہیں چھوڑتا تھا اور مونس الہی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو جب دیکھیے سیلاب کیسے آتا ہے، اگر چوہے نہر میں سوراخ کر دیں جب وہ سوکھی ہوئی ہو اور اتنے میں جناب پانی آ جائے اور سیلاب پانی زیادہ شدت سے آ جائے تو وہ ان سوراخ جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں جو ہیں 1 آدھ درجنوں سینکڑوں بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اصول پہ چلیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا نا جی، اصول پہ جب نہیں چلیں گے تو معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے کام ہونے چاہیے اور ہمارے افسر مقرر کیے جائیں، ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں، جی ہمارے ڈپٹی کمشنر لگائے جائیں، ہمارے پولیس افسر لگائے جائیں۔ یہ خبر یہ ہے، قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دے دیں تو یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ اسی دن یا اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا اعلان ہو جائے گا، یعنی جو ان کی کوئی عددی وہ ہوگی تعداد ان کی جو بڑھے گی، اس سے جو نفسیاتی اثر مرتب ہوگا اس کو تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ انہیں حکومت نہیں مل سکتی اور انہیں مستقبل ان کا نہیں ہے، تو فارورڈ بلاک کا اعلان ہو جائے گا۔ باقی وہ مولانا فضل الرحمان کے اتحاد کا معاملہ ہے، میں تو اپنی رائے دے چکا ہوں اس پہ اور اسی کو دہراتا ہوں۔ کیا پڑی ہے جی اتحاد کرنے کی، کیا مسئلہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا ایک موقف ہے، اب وہ اس موقف کا حق رکھتے ہیں، وہ اپنا کریں۔ اسد کیسر صاحب کو کیا پرابلم ہے جی نفسیاتی، جی؟ اور وہ اپنا عمر عبداللہ بھی اس سے خوش نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی خوش نہیں ہیں۔ اسد کیسر صاحب کو ہے اپنا وحشت سوار ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو، وہ ان کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ آپ کل الیکشن آئیں گے، آپ کا راستہ الگ ہوگا، ان کا راستہ الگ ہوگا، اور وہ اختیار چاہیں گے۔ بڑا اچھا ہوا، بار بار میں کہتا ہوں کہ بھئی تلخی ختم ہو گئی، اور تلخی تو ہونی چاہیے ہی نہیں۔ تانا زنی جو ہے، دیکھیے کسی وقت میں اس پہ ذرا قدر تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، ویلاگ میں اس کی گنجائش تو نہیں ہوتی۔ عربوں اور ترکوں میں جو جھگڑا ہوا، لندن ٹائمز میں اس کا خط چھپا ہوا ہے لارنس آف عربیہ کا، جب عثمانی جو خلافت ہے وہ تباہ ہوئی، کہ عرب خوش تھے ترکوں کی حکومت پہ، عرب ناراض نہیں تھے۔ وہ تو شریف مکہ نے سازش کی اقتدار کے بھوکوں نے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ اور یہ کہ کسی شخص کی شخصیت کے خلاف ایسے سخت الفاظ اقبال نے استعمال نہیں کیے۔ وہ کبھی تعصب کا شکار نہیں ہوتے تھے، نہ فرقہ وارانہ نہ رسانی۔ اقبال بھی، قائد اعظم بھی معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے بالا تر تھے، اور انڈیویجول کے بارے میں بھی بہت محتاط تھے، مگر کہا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ اور یہی کہا کہ خاک و خوں میں تڑپتا ہے ترکمان سخت، کوئی تڑپتا نہیں ہے، دوسرے لفظ ہے کچھ ہیں جی، اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، ناموس دین مصطفیٰ۔ اچھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ بعض چھوٹی چھوٹی ابتدائی جنگوں میں، جس میں ابھی شریف مکہ کی فتح کا امکان نہیں تھا، بعد میں تو برطانوی بیڑا بھی آ گیا، بحری جہازوں سے بھی بمباری گولہ باری ہونے لگی، ہوائی جہازوں سے بھی ہونے لگی۔
شروع میں تو ترکوں کی بڑی گرفت تھی، پھر ریلوے لائن اکھاڑنے کا منصوبہ بنا، وہ خیر ایک لمبا قصہ ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ تانا زنی تھی۔ عربوں سے یہ کہا گیا کہ ترک تو مسلمان ہے ہی نہیں، گرگے سفید بھیڑیے کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں پھیلائی گئی ان کے بارے میں، اور حکومت عربوں کا حق ہے، عربوں کو اللہ نے حکومت دی تھی، اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور آپ افضل لوگ ہیں۔ شروع میں تو لوگ مائل نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ اچھا وہ تانا زنی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھے۔ وہ لشکر آمنے سامنے آئے، وہ چھوٹے چھوٹے قصبے تھے جن کے نام و نشان بھی اب نہیں ہیں وہاں پہ، تو ترک ان سے کہتے، وہ یہ عرب ان سے کہتے تھے او انگریزوں، مطلب تم مسلمان نہیں ہو، نہیں یہ کہتے تھے، ترک ان سے کہتے تھے او انگریزوں، مطلب تم انگریزوں کے کہنے پہ کر رہے، ظاہر انگریزوں کے کہنے پہ کر رہے تھے، اور وہ عرب ان سے کہتے او جرمنوں، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی اور جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا ترکی، تو حالات ایسے تھے ان کے لیے، اس کے دوسرا کوئی انتخاب ہی نہیں تھا۔ یہ تانا زنی تباہ کن ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ خان صاحب سے درخواست کی، میں تو مولانا کا کبھی مدعا نہیں رہا ایک دن کے لیے بھی، کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے جو آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی حد کر دی، اور بعد میں خود ہی کہا میں تو سیاسی بیان دیا تھا، بھئی ختم ہو گئی۔ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات، اور یہ مستقل طور پہ یہ ہے کہ سیاسی اختلاف کا اظہار شائستہ پیرائے میں ہونا چاہیے، لیڈر اپنی مثال سے قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہوا، لیکن اتحاد کا کیا مطلب ہے جی؟ نہ اتحاد ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا، اول تو ہوگا نہیں، ایک آئیڈیا تھا، ہوگا نہیں، ہوگا تو اختیار چاہیں گے، تو بھائی وہ تو الیکشن میں تو ان کی پختونخوا میں کوئی سیٹیں ہیں نہیں اس وقت، تو نہیں، کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے، تو وہ کیا کریں گے؟ اتحاد کیا ہوگا؟ کل پھر الگ ہو جائیں گے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ایک دفعہ پھر تانا زنی کریں گے۔ یہی ضروری باتیں تھیں۔ بات یہ ہے کہ مثبت انداز فکر سے دنیا بدلتی ہے۔ بڑا جناب ریاست مدینہ اور جناب اسلامی نظام بعض پارٹیاں کہتی ہیں، اور جناب کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو یاد نہیں کہ فتح مکہ کا دن کیا ہوا تھا، کسی کو یاد نہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز جب امویوں نے اہل بیت کے ساتھ مظالم روا رکھے، خوفناک بھیانک، امیر معاویہ نے اور ان کی اولاد نے، تو عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو مدینہ تشریف لے گئے، تو اہل بیت کے ہاں جاتے تھے اور مؤدب کھڑے رہتے تھے اور پوچھتے تھے میرے لیے کیا حکم ہے، اور کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو اسے کوڑے لگوائے۔ اب تو مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو خلافت معاویہ، یزید و معاویہ پر کتاب لکھتے ہیں، فضائل امیر معاویہ پر کتابیں لکھتے ہیں، فضائل حضرت علی کے ہیں، امیر معاویہ کیا فضائل ہیں؟ یعنی علماء نے جو بہت محتاط تھے یہ کہا خاموش رہیں، بات چھوڑیں، نہ زیادہ تنقید کریں، لعنت نہ بھیجیں، تبرہ نہ کریں۔ اب تبرہ کا آغاز تو ویسے امویوں نے کیا تھا جناب علی کرم اللہ۔ تانا زنی نہایت خوفناک چیز ہے، اس سے بعد رہنا چاہیے۔ تنقید یس، تجزیہ ہو سکتا ہے، سخت بات بھی کہی جا سکتی ہے، مگر الزام تراشی اور گالی گلوچ تو معاشرے کا سوشل فیبرک پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، اب آپ اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ بس یہی آج کی گزارشات تھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔